طرز وفا: اماں، اس گھر میں میرا مقام ملازمہ سے بھی کم ہے۔ لوگ تو ملازمہ سے بھی رک کر حال پوچھ لیتے ہیں، مگر اس گھر میں مجھے کوئی یہ رتبہ دینے کو بھی تیار نہیں۔ زیبا آپا نے بہتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں کہا، اماں، اس گھر کے لوگ میرے وجود کو نظر انداز کرتے رہے، میں برداشت کرتی رہی، مگر اب مجھ سے اپنی تذلیل برداشت نہیں ہوتی۔ دکھ قطرہ قطرہ آنکھوں کے ذریعے بہہ رہا تھا، مگر دل کا غبار چھٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ میری بچی، دل چھوٹا نہ کر، دیکھ اس طرح رو کر کچھ حاصل نہیں ہونا۔ زیبی، میرے بچے، وہی تیرا گھر ہے، وہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ ارے سسرال میں اپنی جگہ بنانے کے لیے عورتوں کو اپنی جان مارنا پڑتی ہے، سالوں لگ جاتے ہیں، تو ابھی سے گھبرا گئی میری بچی؟ اماں نے آپا کو سینے سے لگاتے ہوئے دل گرفتی سے کہا۔ ان کی نظریں زیبا آپا کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ آپا، ظہیر بھائی نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ میرے اس سوال پر اماں کے بھی آنسو امڈ آئے۔ اماں نے فوراً کہا، اٹھو، آپا کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ زیبی آپا کوئی کم ہمت، بے صبری اور ناشکری نہیں تھی کہ اس طرح لڑ جھگڑ کر واپس آ جاتی۔ نہ تو کبھی اس پورے عرصے میں اپنے سسرال کی کوئی برائی کی تھی، لیکن آپا آج جس طرح پھٹ پڑی، اس سے تو ظاہر تھا کہ ان پر آزمائشوں کا پہاڑ پہلے دن سے ہی سسرالیوں نے ڈال دیا تھا۔ ان کا مرجھایا ہوا چہرہ اور میلا سا حلیہ کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ آپا ایم اے پاس ہے۔ آپا کا یہ حال مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا تو اماں کے دل کا کیا حال ہوگا؟ رات آسمان پر نظریں جمائے مسلسل آپا کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ زیبی آپا اماں بابا کی کتنی لاڈلی اولاد ہے۔ جب آپا 5ویں جماعت میں تھی تو کسی معمولی سی غلطی پر استانی نے ان کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، تو اماں بابا نے ان کا اسکول ہی بدل دیا اور نامناسب حالات کے باوجود بڑے اسکول میں داخلہ کروا دیا جہاں بچوں کو مارا نہیں جاتا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج اماں آپا کا سسرال بدل دے؟ یقیناً نہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اف، آج دوسرا ہفتہ تھا۔ زیبی آپا کو آئے ہوئے سین میں چارپائی پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ میں نے کالج جاتے ہوئے ان کے افسردہ چہرے پر نظر ڈالی اور اللہ حافظ کہا اور چل دی۔ جب میں کالج سے واپس آئی تو آپا آنکھوں میں کاجل لگائے چوڑیاں پہن رہی تھی اور اماں کچن میں کچھ اچھا کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کوئی آ رہا ہے؟ آپا نے کہا، میں نے ظہیر کو فون کیا اور اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی، اب وہ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ آپا، آپ جھک گئی؟ نہیں نازیہ، جھکتے تو ہم صرف اللہ کے آگے ہیں، اور وہ اللہ دنیا کے لوگوں کے آگے ہمارا سر بلند کر دیتا ہے۔ ظہیر سے بات کرنا میری مجبوری ہے، میرے بچوں کے مستقبل کی خاطر اور اماں کے سکون کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ اتنے میں گھنٹی بجی اور اماں کچن سے نکل کر گیٹ کی طرف لپکی اور ان کے پیچھے ظہیر صاحب کا پرجوش استقبال کرنے کے لیے آپا بھی گئی۔ یہ ہے ہم مشرقی عورتوں کی زندگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔